ابھی میں عشاء کی نماز پڑھنے گیا تھا تو پٹاخے پھوٹنے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے مسجد کی کھڑکی کھول کے باہر جھانکا تو انفارچونیٹلی پٹاخہ پھوڑنے والا شخص کوئی کافر نہیں تھا، ایک برقعے میں کھڑی میں آنٹی تھیں اور کچھ بچے تھے. تو میں نے آنٹی کو آواز دی، وہ دوسرا پٹاخہ بھی پھوڑنے جا رہے تھے اور وہ ویڈیوز وغیرہ بنا رہی تھی شاید. تو میں نے بولا آنٹی آنٹی مسجد میں نماز چل رہی ہے. تو انہوں نے بولا سوری بچوں نے پھوڑ دیا، اب نہیں پھوڑیں گے. اور اس کے بعد وہ سمجھ گئیں. بٹ انفارچونیٹلی امت میں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے، چاہے وہ آفیسز میں ہوں، چاہے وہ کالجز میں ہوں، یا پھر وہ اسکولس میں ہوں، یا پھر کہیں بھی کسی سوسائٹی میں رہتے ہوں، وہ نان اسلامک فیسٹیولس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس کو بہت اچھا عمل سمجھتے ہیں. مطلب لیکن آپ کو شاید یہ بات ہضم نہ ہو یا ایکسٹریمزم لگے، بٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی مینشن کرا ہے اس تعلق سے کہ جو شخص بھی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے، یعنی اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بھی انہی میں شامل ہے. یعنی اگر آپ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو آپ کو ان سے سملر قرار دے رہا ہے، تو یعنی آپ بھی اس میں اسی کیٹیگری میں فال کریں گے. تو یہ بہت سیریس بات ہے، اس تعلق سے آپ سوچیے. اور یہ میری کوئی اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اسکالرس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ایسی ایک اور صحابہ کا قول ہے رضی اللہ عنہ کہ اگر کوئی شخص کفار کی زمین پہ رہتا ہے اور ان کے ساتھ ان کے نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرتا ہے یا ان کے فیسٹیولس کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، تو روز قیامت اس کا حساب بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے. آمین یا رب العالمین.